بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ کہف، ایمان، ہدایت اور فتنوں سے حفاظت۔ آج ہماری کلاس نمبر 3 ہے، جس میں آیت نمبر ہم سورہ کہف کی آیت نمبر 2 اور 3 کو پڑھیں گے اور عمل سے سیکھیں گے بھی انشاءاللہ۔ پہلے ہم آیات کے الفاظ اور ان کے آسان ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ ہمارا ان آیات سے جڑنا آسان ہو جائے۔ قیما لینذر بأسا شدیدا، قیمن کہتے ہیں سیدھا، قیمن کہتے ہیں بالکل سیدھی لانے والی، لینذر بأسا شدیدا تاکہ وہ ڈرائے سخت عذاب سے، من لدنہ اس کی طرف سے، یعنی وہ اس کتاب کو بالکل سیدھی لانے والا بنا کر اتارا گیا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف سے اس سخت عذاب سے ڈرائے۔ کون ڈرائے؟ یہ کتاب کس پہ نازل ہوئی؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تاکہ وہ کیا کریں؟ کیونکہ یہ کتاب جو ہے گائیڈنس کے لیے، تاکہ وہ سخت عذاب سے، اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائیں اس کی طرف سے جو برے کاموں والوں کے لیے نازل ہوگا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور ایمان والوں کو خوشخبری دے، خالی ایمان لانا نہیں، وہ جو یعملون الصالحات، وہ جو نیک عمال کرتے ہیں۔ کیا ہے کہ وہ جو مومن ہیں اور وہ جو نیک عمال کرتے ہیں ان کو خوشخبری دے، ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے ایک بہترین اجر ہے، یعنی بہترین اجر ہے ان کے لیے۔ اب آگے جو آیت ہے، آیت نمبر 3 میں، وہ انشاءاللہ ہم پڑھتے ہیں، ماں کی سین فیہ ابدا، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ آج ہم اللہ تعالیٰ کی پیاری کتاب قرآن مجید کی ایک بہت ہی خاص صورت سورہ کہف کی آیت نمبر 2 کو آسان الفاظ میں سمجھیں گے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کا ترجمہ آسان مطلب سے دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سے کیا فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ نے اس کتاب کو بالکل سیدھا قیمن بنایا تاکہ وہ نافرمانوں کو اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائیں اور ایمان لانے والوں کو جو نیک کام کرتے ہیں یہ خوشخبری دے کہ ان کے لیے بہت اچھا اجر، کون سا اچھا اجر ہے؟ جنت کا، یعنی ان کے لیے بہت سا اچھا اجر جنت ہے۔ اب ہم ان باتوں کو 3 آسان حصوں سے سمجھتے ہیں۔ قیمن بالکل سیدھا، یعنی بالکل سیدھا راستہ، بالکل سیدھی۔ قیم کا مطلب ہوتا ہے بالکل سیدھی، مضبوط اور دوسروں کو سنبھالنے والی۔ اب کیا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قرآن مجید بھی بالکل اس سیدھے راستے کی طرح ہے، اس میں کوئی ٹیڑھا پن یا شک نہیں ہے۔ یہ ہمیں سچ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا اور دوسروں کی مدد کرنا سکھاتا ہے، ہماری گائیڈنس کے لیے ہے تاکہ ہم روز زندگی میں کبھی گمراہ نہ ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، یہ کس لیے قرآن مجید ہے؟ قیمن، یعنی ہمیں گائیڈنس کے لیے، سیدھے راستے کی طرف لے کے جانے کے لیے ہے۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْهُ، یعنی تاکہ وہ ڈرائے اس کی طرف سے سخت عذاب سے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے 2 متبادل راستے اور ان کے نتائج دکھائے گئے ہیں۔ پہلا کون سا ہے؟ برے کاموں کے نقصان سے بچانا۔ ہم اس کو آسان سے سمجھتے ہیں۔ جب ہمارے والدین، امی ابو ہمیں کسی چیز سے منع کرتے ہیں، جیسے کہتے ہیں بچوں آگ کو ہاتھ نہ لگاؤ، سڑک پر اکیلے مت بھاگنا، تو ایسا کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہمیں چوٹ لگنے سے بچانا چاہتے ہیں۔ اس طرح اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا ڈرانا کیسے ہے؟ یہ ڈرانا پیار والا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ برے کام کرتے ہیں، دوسروں کو تنگ کرتے ہیں، اللہ کی بات نہیں مانتے ہیں، ان کے لیے آگے چل کر سخت نقصان یعنی عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے سے اس لیے بتا رہی ہیں تاکہ ہم برے کاموں سے دور رہیں اور محفوظ ہو جائیں۔ تو اب ہمارا عملی کام کیا ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے کاموں سے بچنا ہے۔ کوئی ایسی ڈیڈز نہیں کرنی جو ہمیں برائی کی طرف لے کر جائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جائیں۔
پھر دوسرا ہے اجر حسن، یعنی وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، مومنین کے لیے خوشخبری ہے اور ان کے لیے کیا ہے؟ اجرن حسنا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ خوشخبری دینا۔ یہ بک جو ہے ہمیں خوشخبری بھی دیتی ہے، لیکن خوشخبری صرف خالی مومن کے لیے نہیں ہے کہ ہم مومن بن گئے، ہم ایمان لے آئے۔ ایمان لا کے مومن بننا، یعنی مومن بننا کسے کہتے ہیں؟ ہم ایمان تو لے آئے، مسلمان ہو گئے، لیکن اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ یعملون الصالحات، اب ہم نے مومنین بننے کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں، نیک اعمال کرتے رہنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ پر پکا ایمان رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، جیسے نماز پڑھنا، سچ بولنا، والدین کا کہنا ماننا، بہن بھائیوں سے پیار کرنا۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ کسی سے بھی جھگڑا ہو جائے، اگر آپ اس کو معاف کر دیں، درگزر کرنا کتنی بڑی نیکی ہے۔ تو یہ جو چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام ہیں جو وہ کرتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں؟ تو اللہ پاک ان کو ایک بہت ہی خوبصورت انعام دیں گے، ان کو ریوارڈ دیں گے، اور وہ انعام کیا ہے؟ جنت، جہاں ہماری پسند کی ہر چیز ہوگی، وہ سب کچھ ہوگا جو ہم چاہیں گے، اور سب سے بڑی بات کیا ہے کہ وہاں سے کبھی واپس آنا نہیں ہوگا۔ آپ دنیا کی چیزیں دیکھتی ہیں نا کہ آپ کو ملتی ہیں اور کچھ دیر کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو کھلونا ملتا ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے، آپ کو کچھ چیزیں کھانے کو ملتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جنت میں ہمیشہ ہمیشہ آپ جو چاہیں گے وہ ملے گا۔ تو سورہ کاف کی سائز سے ہم نے کیا سیکھا ہے کہ قرآن مجید ہماری گائیڈنس کے لیے رہنمائی کی کتاب ہے، ہمیں پکا اور سچا مسلمان بننا ہے، اور روزانہ کوئی نہ کوئی نیک کام ضرور کرنا ہے۔ عملی کام کیا ہے؟ کہ ہم نے نیک کام کرنے ہیں تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے بن جائیں اور جنت کا خوبصورت انعام جی سکیں، ریوارڈ میں جنت جی سکیں۔ تو آج کوئی پرومس کرے گا کہ سب کوئی نہ کوئی ایک نیک کام ضرور کریں گے، اور ایسا انعام ہے، آیت نمبر 3 میں ہے کہ یہ ایسا انعام ہے ماں کسی فیہ ابدا، یعنی رہنے والے ہیں اس میں، یعنی اس جنت میں، ابدن ہمیشہ ہمیشہ، یعنی ہمیشہ ہمیشہ، ایسا انعام جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ دنیا کی ہر اچھی چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں ایک بہت ہی زبردست خوشخبری دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اچھے بندے جنت میں جائیں گے وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہاں کوئی بیمار نہیں ہوگا، کوئی بوڑھا نہیں ہوگا۔ ہمیں جب بھی کبھی زندگی میں الجھن ہو، کوئی فیصلہ کرنا ہو، تو اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ قرآن و سنت کی طرف رجوع کرنا ہے، اس کتاب کی طرف جو کہ ہمیں اسٹریٹ فارورڈ ہماری گائیڈنس کے لیے ہے، ہمیں سیدھے رستے کی طرف لے کے جاتی ہے، کیونکہ یہ قیم ہے، یعنی بالکل سیدھا راستہ دکھانے والی۔ صرف اچھے خیالات رکھنا کافی نہیں ہے، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ہم نے صرف اچھے خیالات نہیں رکھنے، روزانہ کی ایک گڈ ڈیڈس بھی کرنی ہے، اپنے اخلاق اور اعمال کو روزانہ کی بنیاد پر بہتر بنانا ہے تاکہ ہمیں حقیقی کامیابی مل سکے۔ یہ جو دنیا کی عارضی مشکلات ہوتی ہیں یا جو فائدے ہوتے ہیں ان کے پیچھے نہیں بھاگنا، ٹھیک ہے؟ اس مشکلات کو نہیں سوچنا، اگر مشکلات آئی ہیں تو کون سی بک کو پکڑنا ہے؟ یہ ہدایت کی کتاب کو، اور پھر عارضی فائدوں کے پیچھے نہیں بھاگنا تاکہ ہم سے نیک عمل کوئی رہ جائے، بلکہ ہم نے اس اجر پر نظر رکھنی ہے جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الکہف کی دوسری آیت کے حفظ کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیمن، قی یا کے اوپر شد ہے، شد کا مطلب ہوتا ہے کہ اس لفظ کو 2 دفعہ پڑھنا ہے، مطلب ایک دفعہ ساکن کے ساتھ اور ایک دفعہ اس حرکت کے ساتھ جو اس شد کے ساتھ بنی ہوتی ہے، کبھی زبر ہوتا ہے، کبھی زیر ہوتی ہے، کبھی پیش ہوتی ہے، تو 2 دفعہ پڑھا جاتا ہے۔ جیسے قاف ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے، اس کے بعد ایک اور یا ہے جس کے نیچے زیر ہے، اور یہ ایک سپرنگ کی طرح ہے، یعنی ایک دفعہ دبایا جائے گا، یعنی 2 آوازیں نکلتی ہیں، پہلا ساکن آواز اور پھر متحرک آواز۔ ساکن آواز یعنی دبا کے، جیسے انا کی یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہے، حمزہ نون زیر ان ہم نے دبایا، پھر نون زبر نا ہم نے پھر سپرنگ کو چھوڑ دیا، انا شدہ ایک سپرنگ کی طرح ہے، یعنی پہلے آواز کو پکڑیں گے اور پھر آواز کو چھوڑ کے متحرک کریں گے، تو یہ کیا بن جائے گا؟ انا۔
اسی طرح قیما، یہاں پہ ہم نے 2 بار یا کو پڑھیں گے. سمجھ آ گئی؟ یہاں پہ ہمیں پتہ چلی ایک اسپرنگ پاور جو شدہ کے اندر ہوتی ہے. تو سب بچوں نے اس بات کو یاد رکھنا ہے، جہاں جہاں شدہ آئے گا اس لفظ کو کتنی بار پڑھیں گے. یہ سوال بھی میں آپ لوگوں سے پوچھ سکتی ہوں، بچوں کتنی بار پڑھیں گے؟ پھر آپ لوگ مجھے بتائیں گے. انشاءاللہ شدہ کی تختی بھی انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے، سارے حروف کے اوپر شدہ لگا کے کہ شدہ کے ساتھ یہ حروف کیسے پڑھے جاتے ہیں. قیمل، تنوین کے بعد لام آ رہی ہے، تنوین کو لام سے جوڑ دیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد لام کے نیچے زیر ہے لیونذر. اب نون پتہ آپ لوگوں کو اتنا پلے فل یہ الفابیٹ ہے، اتنا پلے فل یہ لفظ ہے، حرف ہے. کبھی یہ چھپ جاتا ہے، کبھی یہ ظاہر ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ داخل ہو جاتا ہے، مکس ہو جاتا ہے. یہ نون کی ایک الگ ہی کہانی ہے. انشاءاللہ اس کو بہت ڈیٹیل سے ہم آگے پڑھتے جائیں گے، لیکن ابھی میں آپ کو بتاؤں گی جہاں جہاں کہاں یہ ظاہر ہو رہا ہے، کہاں یہ چھپ رہا ہے، اور کہاں یہ داخل ہو جاتا ہے. کیونکہ ابھی آپ تھوڑے سٹارٹنگ میں ہیں، جب آپ اور مزید نون کو دیکھیں گے تو آپ خود مجھے بولیں گے ٹیچر نون کی کہانی کیا ہے، نون ایسے کیوں کرتا ہے. پھر میں آپ کو کہانی سناؤں گی نا، پھر آپ کو صحیح اچھے سے سمجھ آئے گی جب آپ کے اندر اس کی طلب ہوگی. انشاءاللہ وہ بھی آہستہ آہستہ ہم ڈسکور کریں گے. ابھی یہاں پڑھنا ہے لیونذر، نون کی آواز کو چھپایا جائے گا کیونکہ نون کے بعد زال آ رہا ہے. نون کی نون کون سی گیم کھیل رہا ہے وہ ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب ہم اس کے بعد والے حرف کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ الفابیٹس ایسے ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ چھپتا ہے، جیسے زال کے ساتھ وہ چھپ گیا. کچھ الفابیٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ مکس ہو جاتا ہے، یعنی ان کے ساتھ مل جاتا ہے. اور کچھ ایسے الفابیٹس ہوتے ہیں جن کے ساتھ وہ کچھ بھی نہیں کرتا بلکہ اپنی آواز کو قائم رکھتا ہے، ظاہر کرتا ہے اپنی آواز کو. ٹھیک ہے، وہ ہم آگے پڑھیں گے. ابھی اس آیت میں کیا کیا نون کہاں کہاں ہائیڈ اینڈ سیک کھیل رہا ہے اس کو دیکھتے ہیں. آگے ہے بأسا شدیدا، یہاں پہ تنوین کے بعد شین آ رہا ہے. جیسے ہم نے نون کی آواز کو چھپایا، یہاں تنوین کی آواز کو بھی چھپائیں گے. تنوین اور نون دونوں بہت پلے فل الفابیٹس ہیں، بہت گیم کھیلتے ہیں. کبھی یہ چھپ جاتے ہیں، کبھی ہائیڈ اینڈ سیک ہوتی ہے. تو یہاں پہ جو سین ہے وہ ہائیڈ ہو رہا ہے. کیسے ہائیڈ ہوگا؟ ناک میں جا کے آواز آئے گی، جسے ہم غنہ بھی کہتے ہیں. کیسے؟ بأسا شدیدا. ٹھیک ہے، آگے پڑھیں گے. شدیدم ملہ، تنوین کے بعد میم آ رہی ہے، ہم لوگ تنوین کو میم سے جوڑیں گے. کیوں جوڑیں گے؟ کیوں داخل کریں گے؟ کیونکہ میم پہ کیا بنا ہوا ہے؟ شدہ. ہم نے قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے، اپنے منہ کو کس طرف بلند کرنا ہے، کبھی کھولنا ہے، کبھی نیچے کرنا ہے، کبھی گول کرنا ہے. وہ کیسے پتہ چلتا ہے بچوں؟ وہ پتہ چلتا ہے اس آیت پہ لگے ہوئے زبر زیر پیش سے، یعنی جن کو حرکات بھی کہتے ہیں، جن کو اعراب بھی کہتے ہیں. یہ زبر زیر پیش بتاتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو کیسے پڑھنا ہے. اب یہاں ہمیں اس حرکت نے، اس شدہ نے بتایا ہے کہ ہم نے جوڑنا ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ہم نے تنوین کو کیا کیا؟ میم سے جوڑ دیا. تنوین کے بعد آیا میم، ہم نے تنوین کو میم سے جوڑ دیا. جیسے یہ ہینڈ شیک ہو رہا ہے، جیسے مسافہ کرتے ہیں، ایسے ہاتھ ملاتے ہیں، اسی طرح شدہ میم سے جڑ گیا. کیسے پڑھیں گے؟ شدیدم من لدنہ. اب دیکھیں من لدنہ، یہاں نون کیا ہو گیا؟ نون مکس ہو گیا، لام کے ساتھ مکس ہو گیا، بہت زیادہ مکس ہو گیا. نون ساکن کے بعد جب لام آتا ہے تو نون مکس ہو جاتا ہے، اور اس طرح مکس ہوتا ہے کہ اس کی آواز بالکل یعنی بہت کم ہو جاتی ہے، اور اس کو غنہ بھی کم ہو جاتا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ من لدنہ. لیکن جب دنہ پڑھ رہے ہیں تو نون کی آواز کو نہ چھپا رہے ہیں، نہ ہم اس کو مکس کر رہے ہیں. ہم اس کی آواز کو، نون ساکن کے بعد ہاں آ رہا ہے، اور ہم اس کی آواز کو ظاہر کر رہے ہیں، جیسے ان گلاسز سے بالکل کلیئر نظر آ رہا ہے. اسی طرح نون کی آواز مل دن میں دن
کتنی کلیئر آواز آ رہی ہے. ادھر نون ظاہر ہو گیا ہے، ادھر نون سامنے آ گیا ہے. تو ابھی آپ نے اتنا یاد رکھنا ہے کہ کہاں کہاں پہ نون کی آواز کو چھپایا ہے اور کہاں کہاں پہ نون کی آواز کو مکس کیا ہے اور کہاں کہاں نون کی آواز کو ظاہر کیا ہے. تو کیسے پڑھیں گے یہاں تک آیت کو؟ قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی. مزید اس کی ڈیٹیلز بھی پڑھیں گے وقت کے ساتھ ساتھ. آگے لینذر، را پڑھیں، را را نہیں پڑھیں گے. را کے اوپر جب زبر آ جاتا ہے نا تو را ہیوی ہو جاتا ہے. ایسے را ہیوی ہو جاتا ہے، اور ہیوی حرف کا مطلب ہوتا ہے ہم نے اس کے لیے منہ میں آواز کو جمع کرنا ہے. لینذر، کہیں کہیں اس کی آواز پتلی بھی ہو جاتی ہے جب را کے نیچے زیر ہوتی ہے. جب را پہ زبر ہو اور پیش ہو تو ہم ہیوی ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے بچوں، اس بات کو سمجھنا ہے. کچھ حروف ایسے ہوتے ہیں جن کو موٹے ہوتے ہیں، جن کے لیے منہ میں آواز کو جمع کرنا ہوتا ہے. موٹے ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ زیادہ کھانا کھاتے ہیں. موٹے ہونے کا مطلب یہ کہ ان کی آواز موٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آگے ہم دیکھتے ہیں بأسن، حمزہ ہے اور اس کے اوپر ساکن بنا ہوا ہے. ساکن سکون بنا ہوا ہے. مطلب سکون کا ایک اور لفظ بھی تھا، یعنی جزم، یعنی حمزہ سو رہا ہے، حمزہ سلیپنگ سٹیٹ پہ ہے. تو حمزہ جب سلیپنگ سٹیٹ پہ ہوگا تو ہم حمزہ کو کیسے پڑھتے ہیں؟ اگر یہاں پہ الف ہوتا اور الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ بنی ہوتی، نہ زبر نہ زیر نہ پیش، تو پھر ہم کیا کرتے؟ کوئی بتائے گا؟ پھر ہم کیا کرتے؟ پھر ہم پتہ ہے کیا کرتے؟ ہم با کو لمبا کرتے، کیونکہ حمزہ الف کے اوپر جب نہ زبر زیر پیش ہو اور اس سے پہلے اس کا فرینڈ آ رہا ہو زبر، تو یہ دو زبر، ایک الف بھی اوپر جا رہا ہے زبر بھی اوپر جا رہا ہے، دونوں کی آواز آ ہے تو آ کی طاقت بڑی ہو جاتی ہے. آ کی طاقت بڑی ہوئی تو آ یعنی لمبا ہوگا. آ کی آواز نکالیں گے، آ کی آواز نکالیں گے، لیکن کس حرف کے لیے؟ اس حرف کے لیے جو آ سے پہلے آ رہا ہو. تو کیا پڑھیں گے؟ با، ایسے پڑھا جائے گا. لیکن یہاں پہ جب الف کے اوپر ساکن بن گیا، اب یہاں پہ تو میں نے حمزہ کے اوپر ساکن بنایا ہوا ہے، لیکن قرآن میں جو آپ قرآن دیکھیں گے، خط کوفی دیکھیں گے، جو قرآن مجید کتاب ہے اس میں دیکھیں گے تو اس میں الف کے اوپر صرف ساکن بنا ہوا ہے، حمزہ نہیں بنا ہوا. تو آپ نے یہ بات سمجھ لینی ہے کہ الف پر جب ساکن بنا ہوا ہے تو وہ الف نہیں ہے، تو وہ حمزہ ہے. الف پر جب زبر بنا ہوا ہے تو وہ الف نہیں ہے، وہ حمزہ ہے. الف پر زیر ہو، الف پر پیش ہو تو وہ کیا ہے؟ وہ حمزہ ہے. جی، تو ابھی یہ کیا ہے؟ کہ حمزہ ہے. لیکن جب الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی تو وہ الف ہے. سارے بچے بات سمجھ گئے ہیں نا اچھے سے؟ تو یہاں پہ یہ حمزہ ہے، اور حمزہ جب ساکن ہوتا ہے تو ہم اس کو ہمیشہ دیتے ہیں جھٹکا. کیسے دیں گے؟ بأسن. اب یہاں پہ آواز نہیں توڑنی، سانس نہیں توڑنی. یہاں میں نے سٹاپ جھٹکے کے ساتھ کیوں منشن کیا ہے کہ یہ سٹاپ نہیں کرنا، آواز نہیں توڑنی، ہم نے سانس نہیں توڑنی. ٹھیک ہے، ہم نے آواز اور سانس کو جاری رکھنا ہے لیکن جھٹکا دینا ہے. کیسے؟ بأسن. ٹھیک ہے، ایسے پڑھا جائے گا. آگے ایک اور جگہ ہے بأسن شدیدا من لدنہ ویبشر، ویو، یا پیش یو پڑھا جائے گا، یا پیش یو نہیں. ویبشرا کوئی نہ پڑھے، ویو، یا پیش یو کی آواز آنی چاہیے. اور بہت غلطی یہ بھی ہوتی ہے او بشیرہ پڑھا جاتا ہے، یا کو حمزہ پڑھ لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے، اپنی آواز سننی ہے کہ یا کی آواز ہوتی ہے یو، یا پیش یو. یو بشیرو، شین کے نیچے زیر ہے، بشی، بشیرہ نہیں، و یو بشیرہ نہیں، و یو بشیرو. یہ دیکھیں گے ڈھیلے ڈھالے سے جیسے ربر بینڈز بنے ہوئے، ایسے منہ کو ڈھیلا نہیں چھوڑنا. ہم نے پراپر یا کے لیے منہ کو گول کرنا ہے،
با کے لیے منہ کھولنا ہے، شین کے لیے اپنے نیچے والا ہونٹ نیچے لے کے جانا ہے، منہ کو ڈھیلا نہیں کرنا۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اب واو ہے، واو کے اوپر حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر ساکن بنا ہوا ہے۔ اب واو کے اوپر جب بھی حمزہ واو کے اوپر ساکن نہیں آئے گا، اگر ساکن آئے گا تو وہ حمزہ نہیں ہوگا، کیونکہ واو حمزہ کا کیس جو ہوتا ہے نا ساکن والا وہ الف کے ساتھ ہی ہوتا ہے، لیکن واو کے اوپر اگر حمزہ آئے تو وہ حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب واو پہ حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر جزم ہے، اس کو میں دونوں طرح سے بولوں گی، میں ساکن بھی بولوں گی، میں سکون بھی بولوں گی، میں جزم بھی بولوں گی، تاکہ کیا ہو جائے آپ سب بچوں کو یہ پتہ چل جائے کہ اس ایک علامت کے تین تین نام ہیں، یہ تین تین نام لے کے رکھتا ہے۔ ساکن اس حرف کو کہتے ہیں، یہاں پہ واو حمزہ ساکن ہے، اور سکون اس علامت کو کہتے ہیں جو ہے دال، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جسم بھی اسی چھوٹی سی علامت کو کہتے ہیں، اور اس علامت کو ایک گول بھی لکھ سکتے ہیں، جیسے حمزہ پہ گول لکھا ہوا ہے، اور وہ چھوٹا سا دال بھی بنا سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی سارے بچوں کو؟ کنفیوز نہیں ہونا، جس کا جو کوسچن ہوتا ہے کوسچن پوچھا کرے، اچھی بات ہوتی ہے، تاکہ اس سے دماغ اور کھلتا ہے۔ کوسچننگ مائنڈس آر دا گڈ مائنڈس، کہ ہمیں پتہ چلتا ہے ہمارا سوال ہے، ہم اس کا آنسر ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ آگے وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، جھٹکا کیسے دیتے ہیں؟ سانس نہیں توڑنی۔ نمبر 2 کیا ہے بچوں؟ نہ سانس توڑنی ہے نہ آواز توڑنی ہے، بس تھوڑا سا جھٹکا دینا ہے۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، آگے ہے ہمارا نیکسٹ پوائنٹ، شدیدہ جو لفظ ہے اس میں دال کے نیچے زیر ہے، اس کے بعد یا ہے، تو کیا ہوتا ہے یا ساکن ہے اور اس سے پہلے زیر ہو، یا کی آواز ہوتی ہے ی اور زیر کی آواز ہوتی ہے ای، یعنی دونوں کی آواز ای ہو گئی۔ یا کا دوست ہوتا ہے زیر، الف کا دوست ہوتا ہے زبر، اور واو کا دوست ہوتا ہے پیش۔ آپ نے دیکھا ہم کیسے فرینڈس بناتے ہیں؟ جیسے ہم خود ہوتے ہیں، جیسے ہم بہت ہی پلے فل ہیں تو ہم پلے فل فرینڈس بنائیں گے، ہم خاموش طبیعت کے ہیں تو ہمارے فرینڈس بھی خاموش طبیعت کے ہوں گے۔ اسی طرح یا جو ہے نیچے نیچے اس کی رہتا ہے، ایک کہہ لو زمین پہ رہتا ہے، تو اس کی جو دوست ہے زیر وہ بھی نیچے رہتی ہے، اس کی آواز بھی یا سے ملتی جلتی ہے، لیکن جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو ان کی پاور بڑھ جاتی ہے، اور یہ اپنی آواز دونوں مل کے اپنے سے پہلے والے حرف کو لمبا کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ شدیدن، ایسے پڑھنا شدیدن، کیا ٹھیک ہوگا؟ نہیں ہوگا ٹھیک، کیونکہ اس طرح تو ہم نے یا کو پڑھا ہی نہیں۔ اگر یا ساکن سے پہلے زیر ہے اور ہم نے اس کو ادا کرنا ہے تو ہم اس کی آواز کو لمبا کریں گے، شدیدن، ٹھیک ہے بچوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یا کا دوست آیا ہوا ہے یا ساکن، یاد رکھیں یا ساکن از دا مسٹ، یا ساکن ضرور ہونا چاہیے، یا ساکن سے پہلے زیر، there should be زیر before یا ساکن، اوکے؟ یا ساکن سے پہلے زیر آیا تو ہم شین کی آواز کو لمبا کریں، دال کی آواز کو لمبا کریں ہیں، شدید، دال کی آواز کو لمبا کریں ہیں۔ یہ دیکھیں اسٹریچ کر رہے ہیں نا، اس کو مطلب ہے لمبا کرنا۔ یہ اسٹریچ بردرز ہے، ایک الف ہے، الف ساکن سے پہلے زبر، ایک واو ساکن سے پہلے پیش، اور ایک یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ با یا زیر بی، دیکھیں لمبا کر کے بتا رہا ہے، یہ اس چھوٹی سی کیٹو کو دیکھ کے بول رہا ہے بی بی، یہ چھوٹا سا بی بی ہے، یعنی بیبی کو بی بی عربی میں کہہ رہا ہے، بی بی یعنی لمبا کرنے کا بتا رہے ہیں کہ یا سے ساکن سے پہلے اگر زیر ہوتا ہے تو یا اسٹریچ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ میں بھی نون کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد کیا ہے؟ یا ساکن، یا ساکن کو اس کا دوست مل گیا زیر، تو پھر سے نون کی ہم یہاں پہ نون کی آواز کو لمبا کر رہے ہیں یا مد کی وجہ سے، اس کو کہتے ہیں یا مد، یعنی یا کو اس کا فرینڈ مل گیا اور انہوں نے اپنے گروپ کا نام رکھا ہوا ہے
یا مد. واؤ کو جب اس کا فرینڈ ملے گا تو وہ اس نے اپنا نام رکھا ہوا واؤ مد. الف کو اس کا فرینڈ ملے گا تو اس کا نام ہے الف مد. یہ تینوں اسٹریچ فیملی ہے، اسٹریچ بردرز ہیں، یہ آپس میں مل جائیں تو یہ اسٹریچ ہو جاتے ہیں. الذین مؤمنین الذین، یہاں پہ بھی یا ساکن سے پہلے زال کے نیچے زیر ہے تو زال زیر کو یا مد کی وجہ سے لمبا کیا جائے گا. کیسے؟ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنَ الَّذِينَ. اب یہ آپ کو پتہ ہے بچوں، یہ جو غلطی ہے نا، یا کو لمبا، یا مد کو لمبا نہ کرنا، واؤ مد کو لمبا نہ کرنا، یا مد کو الف مد کو لمبا نہ کرنا، تو یہ بڑی غلطی بن جاتی ہے. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم ایک لفظ کو غائب کر دیتے ہیں پڑھتے ہوئے. کیا کر دیتے ہیں؟ غائب کر دیتے ہیں. الذین، الذین ہم نے ایسے پڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یا کو نہیں پڑھا، تو یہ تو غلطی ہو گئی ہے نا. تو اب بچوں نے خیال رکھنا ہے، خاص خیال رکھنا ہے کہ الف مد، واؤ مد اور یا مد کو نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ تعالی اللہ آپ سب کے لیے آسانی کرے گا. یعملون، عین، عین کی تو ہم نے کہانی پڑھی تھی آیت نمبر 1 میں. کون سی کہانی تھی؟ کہ 3 منزل ہیں ایک گھر کے، وہ گھر ہے ہمارا حلق، اس کے 3 منزل ہیں اور درمیانی والی منزل میں 2 لوگ رہتے ہیں. کون بھلا؟ عین اور ہا. الصالحاتی میں بھی ہا آ رہا ہے، ابھی صاد آ گیا ہے. یعملون الصالحات، یہاں پہ صاد ہے، صاد میں ہے سیٹی کی آواز. ایک اور حرف بھی ہے جس میں سیٹی کی آواز ہے، کون ہے وہ؟ سین. لیکن صاد کی سیٹی سین کی سیٹی سے زیادہ بھاری ہے، اس کو کہتے ہیں ڈیڈی سین، ڈیڈی وسل، کیونکہ آواز بھاری ہے، ہم نے آواز کو جمع کرنا ہے. سین کی سیم آواز جب ہم منہ میں جمع کر کے بولتے ہیں تو صاد ادا ہوتا ہے. یعملون الصو، ٹھیک ہے، نیچے والے جو میں ہم نے نیچے جو تالو ہے اس کے اندر ہم نے آواز کو جمع کرنا ہے. الصالحات، سیٹی کی آواز بھی آئے گی، یہ سیٹی ایسے، اور آواز کو جمع کر کے ہیوی بھی پر بھی پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہا آیا. ہا اور عین دونوں ہمارے حلق کے درمیان میں رہنے والے ہیں. عین اور ہا، ہا، ٹھیک ہے. اب عین، ہا اور صاد 3 ایسے حروف ہیں جن کو ہم نے یا اچھے طریقے سے دھیان سے ادا کرنا ہے کہ عین حمزہ کی طرح آ کی آواز نہ ہو جائے، صاد سین کی طرح نہ ہو جائے، اور ہا ہا کی طرح نہ ہو جائے. تو بچوں اس بات کا خاص خیال رکھیے گا. یہ ہے الف مد کی کہانی، یہ آپ کو میں پہلے بتا چکی ہوں. ابھی ہم نے پیچھے کہانی پڑھی سب کی، اس میں الف مد ہے when alif has sukun on it and فتحہ before it، یعنی الف ساکن سے پہلے جب فتحہ ہو تو یہ دیکھیں گرین گاڑی، چھوٹا سا الف، حمزہ زبر، دیکھیں حمزہ پڑھ رہی ہوں کیوں؟ کیونکہ اس پر الف پر زبر آ گیا. جب الف پر زبر آیا تو it converts to حمزہ. Now it has a different name which is حمزہ. حمزہ زبر آ، حمزہ زبر آ. لیکن اگر حمزہ ساکن ہے، الف ساکن ہے، اب ساکن ہو گیا تو وہ الف ہے، ساکن ہو گیا تو وہ الف ہے. الف سے پہلے زبر ہے تو اس کی آواز ہوگی آ، تھوڑی سی لمبی. یہ ٹریک میں تھوڑی سی گاڑی چلائیں آ، اور اس میں تھوڑی سی لمبی گاڑی چلائیں آ. ریڈ والی کار لانگ ہے اور گرین والی کار شارٹ ہے. یہ پزل کے 2 پیسز دیکھیں. الف مد ہے، یہ الف ساکن ہے، یہ پلس ہو گیا ایک زبر سے جو اس سے پہلے آ رہا ہے، اور زبر کے جس حرف پہ ہوگا اس کی آواز لمبی ہو جائے گی. منہ کھول کے، منہ کھول کے کیوں؟ کوئی مجھے جواب دے گا؟ منہ کھول کے کیوں؟ منہ گول کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ الف ہے. اگر یہاں پہ واؤ ہوتا اور اس سے پہلے پیش ہوتا تو منہ گول ہوتا، یا ہوتا اور اس سے پہلے زیر ہوتا تو منہ نیچے جاتا. اب یہ دونوں پسل کے پیسز ملیں گے اور آواز کو لمبا کر دیں گے. جیسے یہ ٹرین دیکھیں، قاف الف زبر قا، با الف زبر با، میم الف زبر ما. یہ ہے الف مد کا میجک. میک دا لانگ اینڈ اسٹرانگ وائس.
اب ہم آیت کے اگلے حصے کی طرف جاتے ہیں. ان لہم، ان نون ہے اور اس پر یہ شدہ بنا ہوا ہے. اس ڈبلیو کیا کہتے ہیں؟ شدہ. دا اسپرنگ شدہ. یہاں پہ ہم نے کون سی پاور ان لاک کی تھی؟ اسپرنگ کی. نون مشدد کو ہم نے ہمیشہ غنہ دینا ہے. نون مشدد ہمیشہ کہاں پایا جاتا ہے؟ ناک میں. تو کیسے پڑھیں گے؟ ان. آگے ہے جیم. یہ دیکھیں باؤنسی باؤنسی کون آیا؟ اجون. اجون. جیم دا باؤنسر. ہم نے پڑھا تھا 5 حروف ہیں. اگر وہ ساکن ہو، یہ کنڈیشن مسٹ ہے. دا مسٹ کنڈیشن دے وڈ بی ساکن، کہ ساکن ہونا چاہیے. اگر یہ ساکن ہیں تو یہ پلٹیں گے کس کی طرح؟ لائک اے بال. اجون. اجون. کیسے پڑھیں گے؟ ان لہم اجون. ٹھیک ہے، اس بات کا خیال رکھنا سارے بچوں نے. حسنا. تنوین ہے اور 2 زبر ہیں اور الف ہے. 2 زبر اور الف پر جب ہم رکتے ہیں، جب ہماری آیت فنش ہوتی ہے تو ہم ایک الف اور ایک زبر پڑھتے ہیں. تو کیسے پڑھیں گے؟ اجون حسنا. انشاءاللہ اس کا قاعدہ بھی ہم آگے جا کے ڈیٹیل سے پڑھیں گے. نیکسٹ آیت ہے ماکثین. کھڑی زبر. کھڑی زبر ایک الف کے برابر ہوتی ہے، یعنی ہم نے اس کو لمبا کرنا ہے. کھڑی زبر کو لمبا کرنا ہے. ابھی ہم نے پچھلی آیت میں کھڑی زبر پڑھی ہے، اس کو بھی ہم لمبا کریں گے. کیا ہے؟ کون سا لفظ تھا؟ یعملون الصالحات. الصالحات. صاد کے اوپر کیا تھا؟ کھڑی زبر تھی. اس کو بھی ہم نے ایک الف جتنا لمبا کرنا ہے بچوں. ٹھیک ہے، یہاں بھی کھڑی زبر کا قاعدہ یاد رکھنا ہے. اس کی کھڑی زبر کی بھی تختی کی ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. یہاں پہ ہے ماں کی سینا، تو میم کو لمبا کیا جائے گا. اب یا ساکن ہے اور اس سے پہلے کیا آ گیا ہے؟ سا کے نیچے زیر آ گیا ہے. یا کو اس کا فرینڈ مل گیا تو یا ہو گیا اسٹریچ. تو کیسے پڑھیں گے؟ ماں کی سینا. ماں کی سینا. اب ایسے پڑھیں گے ماں کی سینا تو کیا ہوگا؟ ہم نے یا کو ڈراپ کر دیا، ہم نے یا کو غائب کر دیا، جو کہ غلط ہے. ہم نہیں کسی لفظ کو کم یا زیادہ کر سکتے. ٹھیک ہے، تو کیا کرنا ہے؟ کانشیس ہو کے پڑھنا ہے. ماں کی سینا. فی ہی بھی لمبا ہو رہا ہے. یہ ماشاءاللہ یہ میرے ایک اسٹوڈنٹ تھا، ان کو میں نے یہ چیز سکھائی، جیسے میں نے آپ لوگوں کو پیچھے ریڈ اینڈ گرین کار سکھائی. انہوں نے یہ پھر ایسے کار چلا چلا کے سیکھتے تھے. میم زبر ماں، میم الف زبر ماں، گاڑی چلا کے ماں، پھر میم زیر می، میم یا زیر می. تو یہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے انہوں. اب آپ بھی اگر یہ سیکھنا چاہیں تو یہ چارٹ اپنے پاس رکھیں اور یہ ٹائمنگز کا خیال رکھنا ہے. یہ ٹائمنگز کی کہانی ہے. فی ہی. اب فی میں بھی یا کی وجہ سے فا کو لمبا کرنا ہے. ابدا. اب یہاں پہ تنوین آ رہی ہے، اس کے بعد الف آ رہی ہے اور ہم ادھر اس کو بھی لمبا کریں گے. کیسے؟ ابدا. اگر ایسے پڑھ لیا جائے ابدا تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ بتائیں بچے، یہ ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک. ہم کم کر رہے ہیں، ہم الف کو نہیں پڑھ رہے، ہم نے الف پڑھنا ہے. کیسے پڑھیں گے؟ ابدا. جزاکم اللہ خیر احسن جزا فی الدارین. سب نے بہت اچھے طریقے سے، بہت غور سے اس آیت کو پڑھنا ہے، بلکہ یہ آیت جو ہے سب مل کے پڑھتے ہیں ایک دفعہ اچھے طریقے سے. سب بچے مل کے پڑھیں. قیما لینذر بأسا شدیدا. قیما لینذر. اچھا قی کی آواز ہونی چاہیے، قی کی آواز نہیں ہونی چاہیے. حمزہ نہیں ہے یہاں پہ، کیا ہے؟ یا ہے. قیما لینذر. قیما لینذر بأسا شدیدا. قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه.
بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين الذين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.